اتنی اہم کتاب, یہ جو سیلڈ نیکٹر ہے جی ہاں, وہ اس کا تو نام ایسا ہے کہ عربی میں اس کا جو نام ہے الرحیق المختوم, واہ, یہ سمجھانے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انتہائی خوبصورت جو 3-4 کتابیں ہیں, دس از ون آف دوز بکس. اس کے بارے میں ہلکی پھلکی ریزرویشنز ہیں لوگوں کی, کیونکہ ہر چیز کے ساتھ ہر ایک ایگری نہیں کرتا. تو یہ سیرت پر میں نے جو پڑھ رکھی ہیں, اور جس کتاب نے مجھے مجبور کیا پڑھنے پر, وہ ان کتابوں میں سے ایک ہے, اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے. لیکن وہ جو اور زیادہ مستند کتاب سمجھی جاتی ہے, بہت زیادہ اوتھینٹک, وہ میں اب پڑھنے لگا ہوں. آج سے انشاءاللہ وہ میری سائڈ ٹیبل پہ ہوگی, میں نے رکھ دی ہے, اللہ نے چاہا تو آج میں آغاز کروں گا. اور سر وہ کون سی کتاب ہے؟ جب میں تذکرہ کروں گا اس وقت ریویل کروں گا یہ. اوکے. ڈاکٹر صاحب اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری, اور مبارک پور جو ہے یہ اعظم گڑھ ضلع میں ہے, اور یہ بڑا مردم خیز علاقہ ہے. یہاں بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے ہیں, جیسے مولانا شبلی نعمانی. انہوں نے بھی سیرت النبی پہ بڑی عمدہ کتاب, سیرت النبی کتاب کا نام ہے, بڑی شاندار. پھر الفاروق ان کی بڑی لاجواب کتاب ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. پھر حمید الدین فراہی کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا. بہت امین بڑے احسن اصلاحی صاحب کا تعلق وہیں سے تھا. بہت بڑے اسکالرز دونوں, بہت, یہ دونوں اساتذہ ہیں, ایک استاد ہے اور ایک دادا استاد ہے جاوید غامدی صاحب کا. ایسے ہی ہے نا شکیل صاحب؟ اور یہ جو کتاب ہے اس کو فرسٹ پرائز ملا تھا 1978 میں سعودی عرب میں. سیرت کی کتابوں کا مقابلہ تھا جس میں یہ کتاب پہلے نمبر پر آئی تھی. واہ, اور یہ دیکھیے کتنے اعزاز کی بات ہے انڈیا کے لیے کہ وہاں کے اسکالر کی عربی میں لکھی ہوئی کتاب اس مقابلے میں پہلے نمبر پہ آئی. واہ, اور پھر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں خود ہی, اور لاہور میں 50 سے زیادہ ایڈیشنز اس کے شائع ہو چکے ہیں. واہ, سو اٹ از ون آف دا بیسٹ سیلرز. لیکن ویسٹ نے اس کو دا سیلڈ نیکٹر کے عنوان سے پبلش کیا, اور وہاں بھی بہت پاپولر ہے. کتنا ویسے خوبصورت نام ہے. دا سیلڈ نیکٹر, واہ, سبحان اللہ. واو. یہ جمپل ہے مبارک پور کے, انڈیا, جیسے شکیل صاحب نے بتایا, اور وہیں زیر تعلیم رہے. پھر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ان کی ہے کہ یہ مدینہ یونیورسٹی میں اسکالر کے طور پہ پڑھاتے تھے وہاں پہ, اور بڑے پاپولر استاد تھے. 2006 میں یہ رحلت فرما گئے. ان کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے تھا. سر اس کتاب کی خاص بات کیا ہے؟ ایک تو اسلوب, انداز کہ دل میں اتر جانے والا, عام فہم, انتہائی عام فہم. اور اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ایک اور بات ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت, کنٹمپریری انوائرمنٹ, بعثت کا دور, ریاست مدینہ, ہر چیز کرونالوجیکلی اس طرح ہے جیسے کمپیوٹر کی ٹائم لائن ہے نا, کوئی چیز گڑبڑ نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے ایک دفعہ ربط کے ساتھ کتاب پڑھ لی تو آپ اس کرونالوجیکل آرڈر کو کبھی کنفیوز نہیں ہونے دیں گے اپنے اندر. یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے. سارے لگتا ہے کہ بڑی شاندار کتاب ہے. یقیناً بڑی شاندار کتاب ہے, ہمیں تو نہیں اتنی تعریف اس کی جی. اور اس میں شکیل صاحب ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جس پر یہ آتھر زبردست خراج تحسین کے مستحق ہیں, کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر سے جو بشریت ہے نا, اس کو نکلنے نہیں دیا. انہیں لارجر دین لائف نہیں پورٹرے کیا. جیسے ہم عقیدت میں آ کر احترام, محبت اور عشق کے اس آخری منزل پہ پہنچ کے انہیں کوئی مافوق الفطرت ایک ہستی کے طور پہ پورٹرے کر دیتے ہیں, لارجر دین لائف پورٹرے کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ انسان ہے. نبی ہونا ایک الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ان پر پڑی, لیکن ان کے اندر بھی خوشی, غم, غصہ, طیش, جذبات, معاف کر دینا, یہ جو دنیاوی معاملات کی غلطیاں جس طرح ہوتی ہیں عام, آپ سینے پرونے کا کام تو ضروری تو نہیں نا کہ نبی کو یہ کام بھی آتا ہو. بڑا مشہور واقعہ ہے وہ جو کھجوروں والا, جی جی, وہ ایک بہت بڑی مثال ہے. کراس پالینیشن جو کرتے تھے عرب وہاں پہ, ایک کھجور کی پیوند کاری دوسری کھجور کے ساتھ کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے تھے ایک دفعہ, انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ باز آگے کہ جی ہم نہیں کرتے, کہ نبی کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا. پھل ہی نہیں لگا اگلے سال وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہا تھا تو جو گفتگو ہوئی نا وہ بڑی دلچسپ تھی کہ تم اپنی عقل استعمال کرتے. میں نے تو ایک طرح سے انکویزیٹو ہو کے پوچھ رہا تھا کہ کیوں کر رہے ہو, تم اپنے دنیاوی امور مجھ سے بہتر جانتے ہو. یس, کہ میں کوئی ہارٹی کلچرسٹ تو نہیں ہوں نا, میں تو میکرو میں بہت ساری چیزیں تمہیں بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. یہ مائکرو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا, دنیاوی معاملات جو ہیں,
تمہیں ان کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. ایون جنگ بدر کا جو واقعہ ہے جہاں پہلے لشکر کا پڑاؤ تھا اس میں تبدیلی کی گئی کہ وہ بہت سینئر صحابی تھے, مجھے ان کا نام نہیں اس وقت آ رہا, بہت بزرگ تھے وہ. انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے, وہی ہے کہ آپ نے صفیں یہیں پہ آراستہ کرنی ہے, ہمارا لشکر یہاں پہ رکے گا؟ ان کا نہیں, مجھے محسوس ہوا کہ یہ جگہ زیادہ مناسب ہے. انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل, اوپر بادل تو دیکھو یس کہ بارش ہونے والی ہے اور ہم ڈپریشن میں ہیں, پانی اسی طرف ڈھلوان میں بہہ کر یہیں پہ آئے گا, ہمارے گھوڑوں کی سمیں, ہم سب پانی میں کچرابے میں پھنس جائیں گے. جس پر فوراً تبدیلی کی گئی. دیکھو کیا شاندار شخصیت تھی وہ. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فوراً اپنی اس میں کیا کہ نہیں جناب میری بات کو حرف آخر کیوں نہیں مانا. اسی لمحے ایک ٹیلے کے اوپر اپنی فوج کو یکجا کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایک خصوصیت ہے نا, اور بے شمار واقعات ہیں, بڑے بڑے شاندار واقعات, یہ تو بڑے ہی عام ہیں نا, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک خاصہ ہے اس کتاب کا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو نعت خواں ہمارے دوست ہیں, یہ جو مداح عقیدت میں آ کے محبت میں آ کر وہ کچھ کہہ دیتے ہیں ان کے بارے میں جو وہ نہیں ہیں, تو جس سے پھر غیر مسلم اور خاص طور پر جو ڈسٹرکٹیو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پر جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, وہ پھر آگے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, پھر یہ کیوں ہے, پھر اس طرح کیوں ہے. تو صحیح ہے, عربک میں کیوں لکھی انہوں نے؟ تاکہ اس کا فٹ پرنٹ بڑھے. اسلامک ورلڈ جتنی موجود ہے وہاں تک تو پہنچے نا. ترجمہ انہوں نے سوچا ہوگا میں خود کر لوں گا, اور ترجمہ انہوں نے خود کیا ہے. کیا جی, انہوں نے کسی سے نہیں کروایا. بائی لینگول ہونے کا یہی تو فائدہ ہے. انہوں نے خود ترجمہ کیا, انتہائی شاندار ترجمہ, 50 سے زیادہ ایڈیشن چھپ چکے ہیں اب تک. اور ہمارے اکثر جو علماء ہیں وہ عربی نہیں بول سکتے, عربی لکھ نہیں سکتے. مجھے ایک امریکن ایمبیسڈر بتا رہے تھے کہ میں پشاور گیا تو وہاں میری علماء سے ایک میٹنگ تھی. علماء بڑی معذرت کرنے لگے کہ ہم انٹرپریٹر کا ارینجمنٹ نہیں کر سکے. تو اس امبیسڈر نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں عربی بول لیتا ہوں. تو کہتے ہیں سوری ہم نہیں بول سکتے. اب مبارک پوری صاحب کا یہ ایک اعزاز ہے کہ ان کی عربی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کو یہ ریکگنیشن ملی. اور اس شکیل صاحب اس کی کامیابی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے, مولانا مودودی نے یہ کام کر رکھا ہے, شبلی نعمانی نے ان سے بھی پہلے, لیکن وہ کمپیریٹیولی ادق ہیں. وہ روانی وہ عام فہم انداز جو ہے وہ نہیں ہے ان میں. یہی وجہ کہ یہ بہت پاپولر ہوئی کہ آپ بھی پڑھیں گے نا, آپ رکیں گے نہیں, پڑھتے چلے جائیں گے.